اذلان انسان تمیز کے دائرے میں رہ کر بھی کھانا لگانے کا کہہ سکتا ہے۔ نور نے فوراً ہی اذلان کا ہاتھ جھٹکا جو ابھی تک اس کے گال پر ٹھہرا تھا۔ کیا کروں؟ تمہیں دیکھ کے ساری تمیز بھول جاتا ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر مسکراتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کے گرد اپنی محظوظ جگہ سنبھال چکا تھا۔ دادا بننے والے آپ کچھ تو شرم کرے، کیسی چھچوڑی حرکتیں کرتے ہیں۔ نور نے اسے شرم دلانا چاہی۔ بیوی کا گال ہی تھپکا ہے، پڑوسن کا نہیں۔ اذلان بھی تپ گیا، جبکہ نور بحث کا ارادہ ترک کرتے ہوئے کچن سے سالن کا ڈونگا لینے چل گئی۔ تم نے کھانا بنایا ہے؟ میں منع کر کے گیا تھا، باہر شاپرز رکھے ان میں کھانا ہے، وہ گرم کر کے لاؤ۔ اذلان اسے ڈونگا لاتے دیکھ کے کہنے لگا، ضرور حیا نے ضد کی ہوگی۔ نور نے ٹیبل پر ڈونگا رکھا اور لڑاکا اور ٹوکتا دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے کہا، تمہارے آرام کی خاطر لایا تھا، آخر دن بھر کام کرتی ہوئے اس کے سرخ گالوں کو دیکھتے ہوئے بولا، جانتی ہوں میں آپ کی بیٹی کی حرکتیں ہیں۔ اذلان کے ہنسنے پر وہ گھوٹی ہوئی شاپرز لے کر کچن میں گھس گئی، جبکہ وہی بات اس کا انتظار کرنے لگا، ماما بالون۔ عمر چیتا اس کی گود میں مچل رہا تھا۔ آج رات کو مہندی کا فنکشن تھا، لیکن وہ اسما سے ضد کر کے ہبا کے گھر چلی گئی، یہ کہہ کر کے فنکشن سے پہلے گھر پہنچ جائے گی۔ بہت احتیاط سے وہ گھر سے نکلی تھی کہ کہیں عمر یا حمزہ اسے دیکھ نہ لے، لیکن اسے کیا پتا تھا جن سے وہ چپ کے باہر نکل رہی تھی وہ آلریڈی باہر گارڈن میں کھیل رہے ہیں۔ اور اسے دیکھتی عمر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا، ناچار اسے عمر کو لے کر آنا پڑا۔ ماما کی جان پیسے نہیں ہیں نا، ابھی بیٹھو، بابا آ جائیں گے پھر ان سے لیں گے۔ وہ اس وقت ہبا کے روم میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی، اس کے آتے ہی ہبا اس سے لپٹ کر اس کی فرمائش پر اپنا برائڈل ڈریس سے نکالنے چلے گی۔ نور پھر وہیں اس کی کزن کے ساتھ بیٹھی باتیں کرنے لگی کہ عمر جو اس کی گود میں چپ چاپ بیٹھا تھا اچانک ایک بچے کے ہاتھ میں بالون دے کر ضد کرنے لگ گیا، نہیں نہیں ماما، ڈنڈی بالون تائیے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ نور ہاں کہ سب کے سامنے شرمندہ ہوگی، کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہا ہے، بھوک تو نہیں لگی؟ ہبا کی امی جو بھی کمرے میں آئی تھی اس طرح اسے مچلتے دیکھ کے کہہ اٹھی، نہیں آنٹی، ناشتہ کروا کر آئی تھی، وہ شاید اپنے بابا کو یاد کر یہاں کر بجے سارا دن انہی کے پاس رہتے ہیں۔ نور نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی، اس کے گال اور ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکے تھے، اوپر سے اتنے مہمانوں کی وجہ سے کمرے میں گرمی بے حد بڑھ چکی تھی۔ بیٹا بچے آپس میں رہتے ہیں تو پریشان نہیں کرتے، تم اسے کب سے گود میں لیے بیٹھی ہو، نیچے اتار دو، بچوں کے ساتھ کھیلے گا تو بہل جائے گا۔ نور نے ان کے کہے پر عمل کیا، لیکن ہر 2 منٹ بعد اس کے پاس آ کر بلون کی ضد کرتا۔ بابا تے پاس جانا کہہ کر تانگ کرتا ہبا برائڈل ڈریس لے کر آئی تو نور بس دیکھتی رہ گئی۔ ڈریس بہت خوبصورت تھا۔ نور نے ڈریس پر ہاتھ پھیرا تو ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چو گئی۔ اس کی بھی خواہش تھی کہ وہ اسی طرح سچے سامنے دلہن بن، لیکن کچھ خواہشیں دل میں ہی دفن ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ہبا کے ساتھ وقت کیسے گزرا اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ اس کی اور بھی دوستیں یہاں آئی تھی، ہبا کی امی اس کے لیے کچھ نہ کچھ رکھ کے جا رہی تھی۔ آخر دلہن کی بہن جو ٹھہری، جسے ہبا منہ بنا کے بیٹھ جاتی، بیٹی جا رہی ہے اس کی خدمت نہیں کر رہی، اور ان مردوں کے نخرے اٹھا رہی ہیں۔ ہبا کے بات پر آنٹی نے اسے گولی سے نوازا، جبکہ نور بھی اسے تانگ کرنے لگی، تمیز سے بات کرو، اب دوست نہیں نند ہوں۔ وہ اترا کے بولی، ویسے میرے بھائی کو تو قابو کر لیا۔ اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ہبا لاچاری سے بولی، پلیز نور۔ وہاں بیٹھے خواتین ہنسنے لگے، جس میں نور کی ہنسی بھی شامل تھی۔ وقت گزرنے کا اندازہ ہوا تو نور نے اسما کو کال کی کہ ڈرائیور کو بھیجے، لیکن اسما کا جواب سنتے ہی وہ غصے میں آ گئی، نور گھر پر کوئی ہے نہیں، تم ایک کام کرو، اذلان کو بلا لو۔ کافی دیر وہ ان کی بات پر غور کرتے، پھر ناچار اسے کال کرنی پڑی کیونکہ عمر گلا پھاڑ کے رونے لگا۔ جیسے جیسے گھر میں مہمان کی آمد تیز ہو رہی تھی عمر نئے چہرے دیکھ کے اور رونے لگتا۔ چھوٹا سا گھر پورا مہمانوں سے بڑا تھا، ہبا کے ننیال والے آئے تھے، ان کی فوج اتنی تھی کہ بیٹھنے کی جگہ کم پڑ رہی تھی۔ ہیلو اذلان، وہ عمر کو لیے ہبا کی بھابھی کے کمرے میں آ گئی جو اس وقت خالی تھا۔ جان اذلان، کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں، غلط نمبر تو نہیں ڈائل کر دیا؟ وہ جانتا تھا نور نے اسے کسی مقصد کے لیے کال کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اذلان نے اسما کو کال کی کہ نور کی آمد کا پوچھ لے۔ اسما سے بات کر کے اسے پتہ چلا کہ نور گھر نہیں پہنچی اور اعظم شاہ ڈرائیور کے ساتھ بچوں کو گاؤں گنوانے لے گئے ہیں۔ اسما اسے نور کو لانے کا کہا، نکل تو وہ فیکٹری اسی وقت گیا تھا، لیکن وہ ہبا کے گھر کے باہر اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ نور اسے خود کال کر کے بلائے۔ ہاں غلط ڈال کر یہ اب فون رکھ دو۔ نور کے تپے ہوئے لہجے سے وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا کہ کہیں کال نہ کاٹ دے۔ اچھا بتاؤ کیسے یاد کہ
مجھے غریب کو اذلان، وہ میں ہبا کے گھر ہوں، آپ لینے آ جائیے۔ وہ ہون کاتی بے بسی سے بولی۔ ماما بابا۔ عمر اذلان کا نام سن کر اچھل پڑا، اس سے فون چینے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ آہا ایسے نہیں، پیار سے بولو۔ عمر کی آواز سن چکا تھا، اسے اندازہ تھا یقیناً عمر اسے وہاں بیٹھنے نہیں دیا ہوگا، تبھی شرارتاً وہ اسے تانگ کرنے لگا۔ اذلان مجھے لینے آ جائیے، دیکھیے عمر بہت تانگ کر ہے۔ اس نے عمر کو بازو سے پکڑ کے بیڈ پہ لٹائے غصے سے آنکھیں دکھائیں، لیکن تھا تو ہر باب کی طرح ڈیڑھ اٹھ کے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور پورا وزن ڈال کے اس کے اوپر گر پڑا۔ ہائے اللہ، وہ پورے وزن کے ساتھ اس پر چڑھ گئے۔ عمر 2 سال کا ہونے والا تھا، لیکن دونوں ماشاءاللہ اتنے صحت مند کہ اسے اٹھانے میں مشکل پیش آتی۔ اذلان تو اس بات پر اس سے باقاعدہ لڑتا تھا، وہ تو کرے گا، تم ہی تو کہتی ہو باپ پہ گیا ہے۔ اذلان کی بات وہ سرتباز سے لگ کر رہ گئی، کھینچ کے عمر کو آگے کو باقاعدہ پٹک پٹا، لیکن وہ کب سے ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ ماما بابا تے پاش دانا بابا سے بات کرنے اذلان، وہ رو دینے کو تھی۔ اذلان کو آہر اس پر رحم آ ہی گیا۔ پہلے تو اذلان کی بات سن کے حیران ہے کہ پھر جلدی سے دوپٹہ جس کے عمر کو اٹھائے نیچے چلی گئی۔ ہبا آنٹی سے مل کر ابھی وہ باہر نکلی تھی کہ اذلان کو سامنے کھڑا پایا۔ کتنی دفعہ کہا اسے مت اٹھایا کر، اپنی صحت دیکھی ہے جو اسے اٹھانے چلی ہو، اور یہ رو کیوں رہا ہے؟ اذلان نے عمر کو اس سے لیتے ہوئے کہا۔ بھی وہ کچھ بولتی کہ عمر بول پڑا۔ بابا بالون تاہی عمر پاس کر آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جو ڈیرو بالون لیے کھڑا تھا۔ اذلان نے جیب سے رومال نکال کر اس کا سرخ چہرہ صاف کیا۔ بابا کی جان، ڈھیر سارے بالون لیں گے، نور تم گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ اذلان نے چابی اسے تھمائی، جسے لیتے ہوئے کار میں جا کر بیٹھ گئی۔ اللہ، اتنے سارے بالون بگاڑ کے رکھ دیا آپ نے ان دونوں کو، کہیں بیٹھنے نہیں دیتے مجھے، اور اتنے سارے چاکلیٹس، وزن دیکھا ان کا، سارا دن یہ باہر کی چیزیں کھاتے رہتے، تبھی تو گھر کا کھانا دیکھ منہ بنانے لگتے ہیں۔ اللہ نے عمر کو اس کی گود میں بٹھایا جو خوشی سے کھل اٹھا تھا، ہاتھ میں چاکلیٹس اور ٹافیز سے بڑے شاپر تھے، جسے دیکھ کر وہ غصے سے کھول اٹھی۔ اسی لیے کہتا تم بھی کھا اور صحت بناؤ، کر تم میری وجہ سے پریشان ہو کے موٹی ہونے پر میں تم پر دھیان نہیں دوں گا، تو میری جان چاہے تم موٹی ہو کالی ہو رہو گی میرے دل میں۔ اللہ نے بلونز پیچھے بیڈ سیٹ پر رکھے اور قریب آ کر اس پر جھکتا ہوا کہنے لگا، غلط فہمی آپ کی، اور مجھے یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے، آپ کے دل میں صرف ایک لڑکی کا بسیرا ہے مہا، ویسے آپ تیسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کم سے کم میری جان تو چھوٹے گی، جہاں 2 کی ہیں وہاں تیسری بھی صحیح۔ اسے دور دھکیلتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اذلان کو اس کی بات سے کتنی تکلیف ہوئی ہے نور اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ تیسری کا چوتھی، پانچویں، چھٹی بھی کروں گا۔ وہ اس پر جھکتا ہوا کہنے لگا، وہ اس کے تاثرات بغور نور کا تھا، جبکہ نور کا تو سنتے ہی سانس رک گیا۔ لیکن صرف تم سے کیا ہے نا، اس دل نے تمہارا نقشہ حفظ کر لیا، کسی اور کو دیکھ کر دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ وہ اس کے اور قریب ہوا اور جھک کے اس کے ہاتھوں میں پکڑی چابی لے کر کار سٹارٹ کر دی۔ تب نہیں بھولا تھا جب کسی اور کو زندگی میں شامل اس کے لمس سے نور کو ہوش آیا، جب بولی تو اذلان کو اس کا لہجہ بھیگا ہوا محسوس ہوا۔ اذلان نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کر لی، ماہا کا ذکر اسے صرف اذیت دیتا تھا اور وہ کچھ بھی کرنے کا لیے نور کو یہ بات سمجھانا ناممکن ہے، اور بے شک ذمہ دار وہ خود اسے اپنی غلطی کا اعتراف تھا، لیکن کیا فائدہ، وہ اب اس سے میل دور تھی۔ تب دل تو دھڑکتا تھا لیکن جینے کی امید نہیں تھی، تو کیا فائدہ ہوا اس دھڑکتے دل کا؟ ایک آخری صفائی پیش کی، لیکن نور نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مجبور ہو کر اللہ نے پلیئر آن کر لیا تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے زور سے آنکھیں میلی، جبکہ نور کے چہرے پر ذہن مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاتھ بڑھا کے اللہ نے پلیئر آف کرنا چاہا، جسے نور نے ہونے نہیں دیا۔ وہ اللہ بہتر ڈرائیونگ کرتا رہا، عمر دونوں سے بے خبر ہاتھ میں پکڑ چاکلیٹ کھاتا رہا۔ منظر آتے وہ عمر کو اٹھائے ہوا کے جھونکے کی طرف اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ پیچھے عمر بالونز کے لیے روتا رہا، لیکن نور کو کہاں فکر تھی۔ اللہ نے مالی بابا کے ہاتھ میں بالون تھمائے اور فیکٹری کی طرف نکل پڑا۔ پل پر جس خوشی کے لیے وہ ترسی تھی، آج اللہ نے سالنے کو اس خوشی سے نواز دیا۔ صبح میل اور اذلان کی آفس جاتے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ نور اور اشرف کی حالت کے پیش نظر بنا کسی کو انفارم کی اسے ہسپتال لگی۔ وہاں چیک اپ کے بعد جو اسے خبر ملی، اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ بہتے آنسو کے ساتھ اس نے گھر آتے ہی شکرانے کے نفل ادا کیے، سجدے میں گر کر وہ اپنا ضبط کھو گئی۔ نور نے ہی آ کر اسے سنبھالا تھا۔ تھینک یو مائی بیوٹیفل لولی اینڈ چارمنگ وائف۔ می نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا، تھوڑی اس کے کندھے پر رکھے نہایت دھیمے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ثانیہ چونکہ اس کے دونوں بازو ہٹا کے پیچھے مڑی، لمحوں میں اس کے سینے میں سما گئی۔ یار تم لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہو، خوشی کے لمحوں میں آنسو
بہانہ پر سے سمجھی وہ اس کے سینے سے لگے سسک اٹھی۔ 5 سالوں بعد یہ خوشی نصیب ہوئی ہے میر۔ میر میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لبریز آواز میر کو تکلیف دے رہی تھی۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ احمد کو دیکھ کے میر کا دل بھی چاہتا تھا کہ ان کے آنگن میں پھول کھلے۔ اسے ہمیشہ آدھی خوشیاں نصیب ہوئی ہیں۔ جس کو اس نے چاہا وہ اس سے دور ہو گیا، چاہے وہ اس کا بھائی ہو یا اس کی محبت نور، وہ واحد ہستی ہے جس نے نہ جانے کس نیکی کی صورت میں اسے نوازا۔ ثانی پلیز چپ ہو جاؤ یار، میری بیٹی کو ڈسٹرب کر رہی ہو۔ اس کے لگاتار بہتے آنسو میر کی شرٹ بھگو رہے تھے۔ اسے اندازہ تھا کہ خبر سن کر وہ پورا دن روتی رہی ہوگی۔ اس کی حالت کے پیش نظر میر نے تیر نشانے پہ چھوڑا جو صحیح جا کر لگا۔ بیٹی، وہ ایک جھٹکے سے اسے دور ہوئی۔ ہاں بیٹی، مجھے حیا جیسی بیٹی چاہیے، لیکن اس کی آنکھیں تمہاری طرح ہیزل گرین ہونی چاہیے۔ فرمائی تو ایسی جیسے سب ثانی کے ہاتھ میں ہو۔ وہ بیکی آنکھوں میں ہلکیس میں اسے دیکھنے لگی، جبکہ میر اس کے بدلتے تاثرات سے پرسکون ہو گیا۔ شکر تھا اب وہ رو تو نہیں رہی تھی۔ نہیں، مجھے احمد جیسا گول مول بیٹا چاہیے۔ آپ رو رہے ہیں؟ میر وہ لہجے میں ہلکا گزرسمو اپنی ہوائیں سے آغاز کری تھی کہ اس نے میر کی آنکھوں میں مچلتی نمی دیکھی، جسے پلک جھپکائے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، میر نے اسے بڑھ بٹا خود گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ کون ہو تم؟ میر کے سوال پر اپنا رونا ہبکی سب بھول گئے، حتیٰ کہ میر کے آنسو بھی۔ میر، میں اس کے لب پھڑپھڑائے۔ پلیز بتاؤ جواب۔ وہ دل جس کی میں امید کر رہا ہوں۔ میر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو۔ حنان شاہ کی بیوی، اس کی سرگوشی پر مبہم سا مسکرائی، کس کے نام سے پہچانی جاتی ہو؟ آپ کے بلکہ جھکائے آج وہ سارے اعتراف کرتی، اور والدین؟ اس سوال کی امید تھی ثانی کو۔ نون، ماما اور بابا۔ میر اس کے ہاتھ کے پشت پر اپنے دہکتے لب رکھے۔ گڈ گرل، عقل آ گئی، اب کبھی اپنے ماضی کا ذکر نہ کرنا، یہ بات یاد رکھو۔ اس میں نقصان صرف ہماری آنے والی اولاد کا ہوگا۔ تم اپنی پہچان بھولو، صرف یہ یاد رکھو تم ماما کے رشتہ دار ہو۔ ہاں، مجھ سے بھی ایسے کوئی بات نہیں کرو گی۔ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کانگریچولیشنز عمر اور حیا بن بلائے مہمان کی طرح ٹپک پڑے۔ بائی میں بھپو بن گئی۔ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، کہہ کر لگا کے ہنس پڑا۔ ثانیہ چمکی، بیوقوف بنی نہیں بنو گی۔ آپ سے بات نہیں کری۔ عمر نے اس کے سر پر ہلکی چپل لگائی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے گر کے رہ گئی۔ وہیں میر نے عمر کی گردن پر دباؤ ڈال کے چھوڑ دیا۔ ثانیہ اور حیا ہنس پڑی۔ بابی مما سے بول کر اب میرے بھی ہاتھ پیلے کر دے۔ آپ خود ہی سوچیے آپ کے بچے کس کے ساتھ کھیلیں گے۔ عمر نے دھیرے سے ثانیہ کے کان میں کہا۔ وہ تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ میر نے آبرو اچکا کر کہا۔ بھائی باہر آئیے، ہم نے اسپیشل کیک بنوایا ہے اور کھانا بھی لے کر آئے ہیں، آج تو پارٹی ہوگی۔ کہتے ہی وہ میر کو بازو میں ہاتھ ڈال کر کھینچ اسے لاؤنج میں لائی۔ پیچھے عمر بھی زبردستی ثانی کو لے آئے جو نہرے کر رہی تھی۔ میں کچھ کہتا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنی منمانی کرو۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ جانتی ہو ابو کتنے غصے میں ہیں۔ سے مجھے تنگ کرنے کے لیے تم یہ حرکت فوراً جا کر چینج کرو، کیونکہ اس لباس میں میرے جیتے جی تو تم ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ بیک لیس ریڈ ساڑی پہنے وہ پورے گھر میں گھوم رہی تھی، کبھی حمزہ کو تیار کرتی تو کبھی عمر جن ہونے ملازمہ تک کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ گھر حالی سے سب حال میں جا چکے تھے، صرف وہ ابو اذلان عمر حمزہ ہی گھر پر تھے۔ اس نے صرف اذلان کو چڑھانے کے لیے ساڑی پہنی تھی، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اعظم شاہ بھی دیکھ لیں گے۔ یہ تو ابھی اسے اذلان کی زبانی پتہ چلا، وہ تو ابھی روم میں چینج کرنے کے غرض سے آئی تھی، لیکن اذلان کے لہجے سے وہ ضد پہ اڑ گئی۔ یوں مانوں میں آپ کی بات، اس کی آواز دھیمی تھی لیکن لہجہ سا تھا۔ اذلان کا حکم جمانہ آہٹ کا برداشت تھا اسے۔ اگر 10 منٹ تم چینج کر کے نہیں آئے تو یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے سارے انجام دوں گا، سوچ لو۔ سرگوشی محبت سے لبریز لہجے میں نہیں کی گئی تھی، بلکہ غصے سے اسے وارننگ دی گئی تھی۔ اس کی کامتی ٹانگوں نے حرکت کی، اپنے اور اذلان کے بیچ اس نے فاصلہ قائم کیا۔ اب سزا کے ظالم رہیں کہ میں بھی حیران تھی آپ کیسے بدل گئے، لیکن میں یہ بھول گئی تھی انسان اپنی فطرت سے نہیں بدل سکتا۔ میری بات ذہن نشین کر اس پوری دنیا میں اگر میں نے کسی سے شدت سے نفرت کی ہے تو وہ آپ ہے، صرف آپ۔ اذلان شاہ، آئی ول نیور فارگیو یو۔ اس پر انگارے برسا کر جا چکی تھی۔ اذلان بھی تھک چکا تھا، اس کی برداشت کی حد جواب دینے لگی تھی۔ وہ پرسنل ایکسکیوز کو کیسے سرے عام سب کے سامنے لا سکتی ہے؟ وہ پرسنل ایشوز کو کیسے سرے عام سب کے سامنے لا سکتی ہے؟ آج اس کی اس حرکت پر اذلان سر تاباز ہو لگ گیا۔ کوئی مرد کیسے برداشت کر سکتا ہے اپنی بیوی پر غیر مردوں کی نظریں؟
وہ جانتا ہے نور ایسے نہیں، لیکن اسے تکلیف پہنچانے کے لیے وہ غلط راہ اختیار کر رہی ہے۔ اسے ڈر ہے وہ کوئی اپنا نقصان نہ کر دے۔ اسے وقت کی نزاکت کا اندازہ ہوا تو اپنا کرتا لے کر دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ وہ راکھل صاحب کے ساتھ چلی گئی ہے۔ ملازمہ کو اذلان نے نور کو بلانے کو کہا، لیکن جو جواب اسے ملا وہ اس کے درد میں اضافہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور کون سا حال کیا؟ اذلان نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے ملازمہ سے پوچھا۔ حمزہ، عمر اور اشال بی بی مسکراتا ہوا حال میں جانے کے لیے نکل گئے۔ وہ اتنی بھی بیوقوف نہیں، اپنی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہے۔ رافعہ کی بہن اگر نہ ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نور جائے۔ ہاں بابا، ماما، ہبا مامی کے ساتھ اسٹیج پر ہیں۔ اللہ نے ہنی سے نور کی حیرت معلوم کی۔ اوکے، اور حیا کو ادھر دو۔ وہ کچھ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ہنی سے حیا کو لے کر وہ مردوں والے پورشن میں چلا گیا۔ بچوں، کھانا کھا لیا؟ بھی رخصتی ہوگی، سب گھر چلیں گے، اس لیے گھر جا کر شور نہیں کرنا۔ عائشہ نے ٹیبل کے گرد بیٹھی بچہ پارٹ سے کہا، عنایت تم عمر کو بھی کھلا دو۔ عائشہ کے کہنے پر عنایت عمر کو بھی اپنے ساتھ کھلانے لگی۔ نور تو یہاں کا سب کو بھول ہی بیٹھی تھی، اسٹیج سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، جبکہ اسما کے لیے ایک ایک مہمان سے مل رہی تھی۔ عائشہ بھی انہی کے ساتھ تھی، لیکن ایک نظر بچوں کو دیکھنے آ گئی۔ ڈیپ ریڈ شرائط کے ساتھ لانگ شرٹ پہنے وہ دلہن کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی۔ وہ سجے سامنے ڈوب میں اس کا نازک سا بالک ہی نرالی چب اختیار کر گیا تھا، جو کہ اذلان کو پوری طرح ڈسٹرب کر رہا تھا۔ اچانک باراتاگی کا شور گونجا اور اسٹیج پر ہلچل مچ گئی۔ اذلان اور اعظم شاہ دونوں امان کے ساتھ اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ 50,000 کم ایک پیسہ نہیں لیں گے، ہبا کی کسی کزن نے اونچی آواز میں اعلان کیا۔ ابھی 50 روپے سے زیادہ نہیں دیں گے۔ دولہے والوں کی طرف سے بھی تڑک کر جواب آیا تھا۔ نور اذلان کو دیکھنے سے پرہیز کر رہی تھی، جو ڈیٹو کی طرح وقتاً فوقتاً ایک نظر اس پر ڈالنا نہیں بولتا تھا۔ وہ ہبا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، کیونکہ پیسے وہ گھر جا کر مان سے ہتھیانے والی تھی۔ ابھی یہ دلہن والوں کی طرف سے فرض تھا، آپ اپنے پاس رکھے دلہن کو منہ دکھائی دیجیے گا۔ دلہن کی کزن نے جھل کر کہا، جس پر سب ہنس پڑے۔ اللہ نے ان کی نہ ختم ہونے والی نوک جھونک سے اکتا کر امان کو جیب سے جتنے آئے سب پیسے نکال کر دلہن والوں کو پکڑا دیے۔ امان نے اسے گر سے نوازا، جس کا اذلان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ امان رسموں کے لیے اسٹیج پر چڑھ گیا۔ ہر رسمیں ادا کر کے ہبا کو سب شاہ پیلس لے آئے۔ ویلکم بیبی میر کیک پر لکھی تحریر پڑھ کے مسکرایا۔ نظر اٹھا کے اذلان کو دیکھا، جس نے صاف آنکھوں سے حیا کی طرف اشارہ کیا، مطلب یہ کارنامہ اس کا تھا۔ بیوقوف بیبی کون سا آیا ہے، کانگریچولیشن لکھوا کر آتی۔ عمر نے اس کی عقل پر ماتم کرتے کہا، کیک کاٹو میر۔ حیا کے لب ہلتے دیکھ نور نے جلدی سے کہا، نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہونی تھی۔ نور نے چھری میر کی طرف بڑھائی، جسے تھام کر میر ثانی نے کیک کاٹا۔ کیک کاٹتے ہی میر نے پہلا ٹکڑا نور کو کھلانا چاہا، لیکن بیچ میں حیا نے اپنا منہ آگے کر دیا اور کھاتے ہی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو آپس میں ملا کر زبردست کا اشارہ کیا۔